بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات تمام تر شکوک و شبہات سے بالاتر ہے کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ شیطان کا وار کس پر زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17واں، سورہ مبارکہ کا نام الحج، آیت مبارکہ ہے 53۔ اس آیت مبارکہ کا براہ راست تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ شیطان نے ہر دور میں ہدف بنایا، ٹارگٹ کیا اللہ کے رسولوں کو اور پھر ان کے وارثوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شیطان کی سازش کو ناکام بناتے ہوئے جو کچھ شیطان ان کی زبانوں سے نکلوانے کی کوشش کرتا تھا اسے زائل کر دیا۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ، تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے ما، اس چیز کو، یلقی، جو ڈالتا ہے، الشیطان، شیطان، فتنتاً، آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، والقاسیۃ، اور سخت ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بلا شبہ ظالم لوگ، لَفِي شِقَاقٍ، بدبختی کا شکار ہیں، بعید، دور کی۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالی شیطان کی اس ملاوٹ کو ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بلا شبہ ظالم لوگ دور کی گمراہی کا شکار ہیں، دور کی بدبختی کا شکار ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بڑی لمبی چوڑی تفصیل بیان فرمائی ہے، لیکن میں اسے انشاءاللہ تفصیلات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ سمجھا دیا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اپنے بندوں کو، اپنے ساتھیوں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑکائے، تو پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ شیطان کا اصل ہدف
جلد از جلد کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو یہاں پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ کن کے دل سخت ہیں، کن کے دلوں میں بیماری ہے، کیا وہ منافقین ہیں یا مشرکین ہیں؟ تو مختلف اہل علم جن میں امام مقاتل بن حیان، ابن جرید وغیرہ شامل ہیں، ان کے اقوال ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کر کے فرما دیا کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے دل میں شک ہے، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اور ان میں منافقین بھی ہیں، ان میں مشرکین بھی ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جو بھی اس راستے پر چلے گا اس کا مقدر بدبختی ہے، کیونکہ اس ظالم انسان نے دراصل اپنے لیے وہ سودا کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ سودا ہے خسارے کا، وہ سودا ہے گھاٹے کا۔ معزز خواتین و حضرات، دیگر کتب تفسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت ذکر کی، خاص طور پر امام بخاری نے نظم الدرر میں، اور وہ میں تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ پھر اہل علم یہ فرماتے ہیں، بڑی قیمتی بات ہے یہاں پر، امام ابن جریر، امام قرطبی، امام شوکانی، مادی قریب میں امام شنقیطی، پھر اسی طریقے سے امام بقائی، امام علیمی، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے کہ رب کائنات نے شیطان کو یہ مہلت دی کہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے۔ بندے تو اللہ کے سارے ہی ہیں، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ شک اور نفاق ان لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، جس طرح کہ سورۃ البقرہ کی 26ویں آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اس کے ساتھ کئی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کئی کو ہدایت دیتے ہیں، اور گمراہ تو نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ سورۃ الانعام 112 اور 113 آیت مبارکہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں، جنوں سے شیطان کے چیلے ان کو مہلت دے دی کہ وہ دشمنی کریں، وہ ایک دوسرے کی طرف القاء کرتے رہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تو ان کو زبردستی روک سکتے تھے، لیکن آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دیں۔ معزز خواتین و حضرات، اسی بات کو لے کر ایک اور انداز سے اہل علم نے ہمارے سامنے کچھ بات رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بدبخت بھی شیطان کی چال کا شکار ہو گیا، جس طرح امام بغوی، امام ابن جریر، امام قرطبی، امام بقائی وغیرہ نے لکھا، ابن عاشور نے بھی تحریر و تنویر میں یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ دراصل بذات خود ان کے دل میں کفر، اناد، تمرد اور سرکشی ہے، جس وجہ سے رب کائنات پھر شیطان کو کھل کھیلنے کا موقع دیتے ہیں، اور یہ بدبخت شیطان کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ 176 آیت مبارکہ ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اللہ نے تو حق کے ساتھ کتاب مقدس نازل فرما دی، اور جو بدبخت اس کتاب کے اندر اختلاف کرتے ہیں وہ دور کی بدبختی کا شکار ہے۔ پھر سورہ فصلت آگے آ رہی ہے 52ویں آیت مبارکہ،
قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعید۔ ظالموں، تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تو پھر بتاؤ تمہارا حشر نشر کیا ہوگا، اور اس انسان سے زیادہ بدبخت کون ہے جو بذات خود اپنے لیے گمراہی کا سودا کرتا ہے۔ معزز خواتین حضرات، اسی آیت مبارکہ کو لے کر واحد التفسیر میں کچھ اور امور ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں 3 فتنوں کا تذکرہ کیا جو شیطان کے وسوسے کے باعث پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے پہلے فتنے کا تعلق منافقین کے ساتھ ہے جن کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، اور یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج کے دور میں منافقت کی واضح مثال سیاہ سفدان ہیں زیادہ تر، اور یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے دل انتہائی زیادہ سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ یہ محض اپنی واہ کروانے کے لیے دنیا کا ہر جرم نہ صرف یہ کہ کرتے ہیں بلکہ کرواتے بھی ہیں۔ یہ میں نے صرف برسبیلے مثال تذکرہ کیا، آپ اس پر غور و فکر کرتے چلے جائیے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آیت مبارکہ ان پر مکمل طور پر صادق آتی ہے۔ یہاں پر اہل علم نے ایک سوال اٹھایا، میں اس کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ سوال یہ ہے معزز خواتین و حضرات، جو اکثر و بیشتر ہم سے ہوتا ہے۔ امام شوکانی نے فتح القدیر میں، پھر تفسیر المراغی، تفسیر روح البیان میں اس کی طرف بڑا واضح اشارہ کیا گیا ہے کہ جب شیطان کا کام ہی لوگوں کو گمراہ کرنا تھا تو اللہ نے اسے پیدا کیوں کیا؟ بھئی واضح سی بات ہے، جب آپ کے سامنے تصویر کا دوسرا رخ ہوگا تو آپ کو قدر ہوگی، آپ عزت کریں گے۔ آپ کے سامنے دیر آئے گا نہیں تو آپ کو کیا پتہ روشنی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ نے غربت دیکھی نہ ہو تو آپ کو کیا پتہ کہ دولت اور ثروت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے بھوک دیکھی نہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کھانے کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے شیطان کو ڈھیل دی تاکہ جن کے دل صاف ہیں ان کے سامنے دونوں چیزیں آ جائیں، اور جو بدبخت منافق ہیں وہ اس کی چال کا شکار ہو کر جہنم کی طرف چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر ہوئی مکمل۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیے گا تاکہ رات 12 بجے کے بعد تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان اسباق کی تیاری میں کس قدر محنت لگتی ہے، کتنا تحقیق کا کام ہوتا ہے تاکہ خالص چیز آپ کے سامنے رکھی جا سکے۔ اس نیکی کے سفر میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے قیمتی خیالات کا میں انتظار کروں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔